السلام علیکم سامعین، 4 جمادی الاولیٰ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 18 نومبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے حلال سرٹیفیکیشن۔ آج صبح میڈیا ہاؤسوں نے یہ خبر شائع کی تھی کہ حلال سرٹیفیکیشن کے بارے میں لکھنؤ کے ایک تھانے میں FIR درج کرائی گئی ہے۔ انہوں نے بتلایا تھا کہ یوگی جی نے اس کا سنجان لے لیا ہے، اس کو نوٹس لیا ہے، اس لیے حلال سے بنی مصنوعات جن پر حلال لکھا ہوا ہوتا ہے ان کو بند کیا جا سکتا ہے۔ جہاں اور کمپنیوں کو نوٹس دیا گیا، وہاں جمعیت علماء ہند کو بھی نوٹس دیا گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے بروقت قانونی دائرے میں رہ کر اس کا زبردست جواب دیا ہے، وہی میں آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ اس بارے میں ریاست آسام سے مولانا محمد ناظم صاحب ہمارے رابطے میں ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ پریس نوٹ بھیجا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے اردو، ہندی اور انگریزی تینوں زبانوں میں پریس نوٹ جاری کیا ہے، اور اس پریس نوٹ پر جمعیت علماء ہند حلال سرٹیفیکیشن کے CEO جناب نیاز احمد فاروقی صاحب کے دستخط ہیں۔ خبر بہت اہم ہے، اس سے تھوڑی تفصیل سے سنائی دیتا ہوں۔ حلال پروڈکٹس اور ان سے متعلق تصدیقات کے بارے میں لگاتار پروپیگنڈا کی وجہ سے نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ اس سلسلے میں حضرت گنج تھانہ لکھنؤ میں ایک FIR درج کی گئی ہے، جس کے بعد یہ ضروری ہو گیا ہے کہ جمعیت علماء ہند حلال ٹرسٹ کے کام اور اس کے مقصد کے سلسلے میں غلط فہمیوں کا ازالہ کر دے۔ جمعیت علماء ہند حلال ٹرسٹ کے زیر اہتمام سرٹیفیکیشن کا معاملہ مصنوعات چیزیں تیار کرنے والی کمپنیوں اور ملک اور بیرون ملک ان کی برآمد و درآمد چیزیں پہنچانے اور وہاں سے منگانے کی ضروریات سے وابستہ ہے۔ یہ معاملہ خالص ہندوستان یا اتر پردیش کا نہیں ہے، یہ عالمی سطح کا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ اسے کسی بھی تناظر میں پیش کرنا، بیک گراؤنڈ میں اس کو پیش کرنا سراسر گمراہ کن شرارت ہے۔ موجودہ دور میں عالمی سطح پر حلال مصدقہ مصنوعات کی بہت مانگ ہے۔ جو پروڈکٹ ہیں، اگر ان پر حلال حرام نہیں لکھا ہوتا ہے تو لوگ ان کو مشتبہ سمجھتے ہیں، تو حلال کی بہت مانگ ہے، اور عالمی بازار میں اپنے اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ہندوستانی کمپنیوں کے لیے ایسے سرٹیفیکیشن خدمات حاصل کرنا لازمی ہے، جس کی تائید وزارت تجارت حکومت ہند نے خود کی ہے۔ چنانچہ وزارت تجارت کا نوٹیفیکیشن نمبر 23/2022/25 ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک آدمی اور پروڈکٹ تیار کرنے والی کمپنیوں کے ذاتی انتخاب کا معاملہ ہے، جو اپنے اطمینان کے لیے تصدیق کرنے والے ادارے کی تصدیق پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ عمل گراہکوں کی بڑی تعداد کو ایسے پروڈکٹ کے استعمال سے بچاتا ہے جن کو وہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر پسند نہیں کرتے۔ جو لوگ ایسی چیزیں استعمال نہیں کرنا چاہتے وہ ایسا نہ کرنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کو روکنا ان کے اختیار اور کھانے پینے کے انتخاب کی آزادی کو چھیننے کے برابر ہے۔ حلال سرٹیفیکیشن کی خدمات ہمارے ملک کی اقتصادی آرتھک نظام کو بھی کافی طاقت پہنچاتا ہے۔ ان کی ضرورت صرف ان ممالک میں نہیں ہے جہاں ہماری مصنوعات ایکسپورٹ ہوتی ہیں، بلکہ ہندوستان آنے والے سیاحوں کے لیے بھی ان کی ضرورت ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو ہندوستان میں اپنے قیام ٹھہرنے کے دوران حلال مصدقہ پروڈکٹ تلاش کرتے ہیں، جیسے کہ وزارت تجارت و صنعت نے خط نمبر 6 اپریل 2023 کو ایک جاری کیا ہے اور یہ اس بات کی وضاحت کی ہے۔ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم سرکاری ضوابط کی مکمل پابندی کرتے ہیں اور ان کاموں کا پورا دھیان رکھتے ہیں جن کی طرف وزارت تجارت و صنعت کے نوٹیفیکیشن میں رہنمائی کی گئی ہے، جس میں تمام حلال سرٹیفیکیشن اداروں کے لیے نیشنل ایکریڈیٹیشن بورڈ برائے سرٹیفیکیشن باڈیز کے تحت رجسٹرڈ ہونا لازمی ہے۔ جمعیت علماء ہند حلال ٹرسٹ نے اس سنگ میل کو بھی کامیابی سے حاصل کر لیا ہے۔ جمعیت علماء ہند حلال ٹرسٹ کے حلال سرٹیفیکیشن نظام کو دنیا بھر کی مختلف حکومتوں اور حکام نے تسلیم کیا ہے۔
चुनाचे इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, जनूबी कोरिया, कतर, यूएई, सऊदी अरब, इन और तमाम GCC ममालिक और GAC ने हमारे सर्टिफिकेट को तस्लीम किया है और हम उनके एक्रीडिटेशन हासिल कर चुके हैं। हम वर्ल्ड हलाल फूड कौंसिल के रुकन भी हैं, ये जमीयतुल उलमा हिंद कह रही है। इन तमाम तवानाइयों के साथ हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दुनिया भर में हिंदुस्तानी सफारत खानों के साथ बाहमी इश्तिराक अमल से आलमी मंडी में हिंदुस्तानी हलाल मसनूआत को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ दे रही हैं। ध्यान दें कि अगर हिंदुस्तान को अपने प्रोडक्ट किसी मुल्क में एक्सपोर्ट करना है तो उस मुल्क की तरफ से मुकर्रर करदा उसूलों की पैरवी करनी होगी। ये नोट करना ज़रूरी है कि तमाम मालियाती लेन देन का सही हिसाब किताब, GST और इनकम टैक्स की अदायगियों और मुकम्मल ऑडिट के साथ हमने अपने कामों की शफाफियत को यकीनी बनाया है। हलाल सर्टिफिकेशन के ख़िलाफ़ झूठे दावे करने वाले बाद लोग बरह रास्त हमारे कौमी मफादात को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हलाल तिजारत 53.5 ट्रिलियन डॉलर की एक अहम सनत की तौर पर खड़ी है और हमारा मुल्क बरामदात और सयाहत में इसके फ़रोग़ से फ़ायदा उठाता है। ख़ास तौर पर OIC ममालिक और जनूबी मशरिक़ एशिया में इससे तिजारत को कई गुना फ़ायदा हो रहा है। जमीयतुल उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट के सिलसिले में जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। इस तरह की गलत मालूमात का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी कानूनी इक़दामात करेंगे। हम ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन से मुताल्लिक़ गलत फहमियों का हर सतह पर इज़ाला किया जाए। जैसे कि हलाल के तसव्वुर को समझने की ज़रूरत पर केरला हाई कोर्ट ने तासुर ज़ाहिर किया है। हम अपने कामों की सालिमियत को वाज़ेह करने और उसे बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हैं। नियाज़ अहमद फारूकी।